نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں تلاوت کی سنتیں اور آداب بیان کیے جائیں گے۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کی مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے اس کو چھونا بھی ہے، یہ سب عبادت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا سنت ہے، اور ابتدائے سورت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب۔ اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف سے راجع ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا استحباب مؤکد ہے۔ درمیان میں کوئی دنیوی کلام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھے، اور دینی کلام کیا مثلاً سلام یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جب کہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جب کہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانہ اور مواضع نجاست یعنی نجاست کی جگہیں مثلاً بیت الخلاء میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اگر سب لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جبکہ کوئی ثقل سماعت یعنی شور و غل یا بہرا پن وغیرہ نہ ہو۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو، تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلباء بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی بادشاہ اسلام، عالم دین، استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی، مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف، قرآن شریف اپنے لیے عاریت مانگا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تن کا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو صورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا، اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھا لیا جائے گا۔ جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑے گا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کیا جائے، نہ خود اونچی جگہ ہو اور قرآن نیچے ہو۔ قرآن مجید کو جزدان یا غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔
قرآن مجید پرانا اور بسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کی اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیے جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کوئی کپڑا بھی نہ رکھیں۔ قرآن شریف اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ ذوق و شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ تلاوت سے پہلے طہارت و نظافت صفائی کا پورا اہتمام کیجیے۔ تلاوت کے وقت ظاہری پاکی و طہارت کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھیے۔ ہمیشہ پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کیجیے۔ قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیے، اور یہ یقین رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز میں تلاوت کلام پاک کیجیے۔ لوگوں کو اپنا معتقد اور گرویدہ بنانے، اپنی خواہش الہانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے کے لیے تلاوت سے پرہیز کیجیے۔ وقت سحر اور نماز تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ ان مواقع پر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر بھی پڑھتے رہیے۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تلاوت قرآن کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھیے اور یقین رکھیے قرآن سے شغف اللہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ حقوق آیات کا لحاظ رکھیے اور آیت سجدہ پر سجدہ بجا لائیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ: آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اول و آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ ہاتھ اٹھانے، اتحیات پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں موجود سابقہ اقوام و انبیاء کے تذکروں کو واقعات کے طور پر نہ پڑھیے بلکہ سبق و عبرت حاصل کرنے کی نیت مقصود رکھیے۔ تلاوت میں مخارج ٹھیک ادا کیجیے اور عین، سین، شین اور صاد، زا، زال، زا اور زوا، ہا اور حا وغیرہ حروف کی ادائیگی میں ایک دوسرے کا امتیاز رکھیے۔ تلاوت کے دوران قرآن پاک کی آیات سے اثر قبول کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مثلا جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ پڑھے تو مسرت سے جھوم اٹھے۔ جب خدا کے غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھے تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ و ندامت کی کیفیت سے رونے لگے اور اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ جب صالحین کی کامرانیوں کا ذکر پڑھے تو چہرہ خوشی سے دمکنے لگے، جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھے تو چہرہ غم سے نڈھال نظر آئے، جب وعید و خوف کی آیات آئیں تو جسم لرزنے لگے، بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے، آیات تسبیح آئے تو تسبیح و تکبیر کرے، آیات استغفار آئے تو استغفار کرے، جب امید و توقع کی آیات آئیں تو اللہ کے حضور دست دعا دراز کر کے دعا مانگیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی فہم و دانش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید پر اعتماد کیجیے اور ہمیشہ اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کرتے رہیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ علوم قرآنیہ پر خود بھی دسترس اور مہارت پیدا کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ تلاوت قرآن مجید کا معاوضہ لینے اور دینے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دیجیے۔ جتنے دنوں میں قرآن شریف ختم کرنا مقصود ہو اس حساب سے قرآن کو منزلوں اور حصوں میں تقسیم کر کے تلاوت کیجیے۔ تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور بے عملیوں پر کثرت سے استغفار کیجیے۔ تلاوت کے بعد خصوصی دعا بھی فرمائیے: اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔